ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ تو زبردست کامیابی ہے۔ انسان کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے، کامیابی کے عوامل کیا ہے، ترقی کیا ہے اور تعمیر شخصیت کیا ہوتی ہے، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ تو پریزنٹیشن ہم نے دی، ایک پریزنٹیشن مزید کل ہوگی اور پرسوں ہوگی۔ آج جو آپ کو سامنے یہ صفحہ نظر آ رہا ہے پریزنٹیشن کا، اس کا عنوان ہے خواب کی دنیا۔ کامیابی کے عوامل کیا ہے، ترقی کیا ہے اور ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت، آپ کی آواز آ رہی ہے جی، یہ عنوان ہے اس کا، خواب کی دنیا۔ خواب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان رات کو سوتے وقت دیکھتا ہے، بند آنکھوں کے ساتھ دیتا ہے، اس کو انسان جو خواب کہتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، سپنا کہتے ہیں اس کو۔ دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے، جس کو انسان ویژن کہتے ہیں، فکر کہتے ہیں، یا مستقبل کی وہ تصویر جو انسان کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے مستقبل کی وہ تصویر ہوتی ہے جس سے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے سمجھیں کہ ویژن کی تعریف کیا ہے۔ یاد رکھیں، ویژن مستقبل بینی کو کہتے ہیں، یعنی مستقبل کی وہ تصویر جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں آپ نے کوئی منصوبہ بنایا، سوچا کہ کاش ایسا ہو جائے۔ یہ منصوبہ اپنے ملک کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ منصوبہ نیشنل بھی ہو سکتا ہے، یہ منصوبہ انٹرنیشنل بھی ہو سکتا ہے، یہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتا ہے، مڈ ٹرم بھی ہو سکتا ہے اور لانگ ٹرم بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا بھر میں جتنے کام ہیں، کام چھوٹے ہو بڑے ہوں، تمام بڑے اہم کاموں اور منصوبوں کا آغاز ایک خواب، ایک سپنے، ایک سوچ، ایک خیال سے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے انسان سپنا دیکھتا ہے، سوچتا ہے، پھر منصوبہ تیار کرتا ہے، پھر پلاننگ کرتا ہے اور پھر بتدریج اس پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، خواب سے تعبیر تک، اور اس تعبیر کے بعد پھر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا ایک طریقہ کار۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، آج سے 500 قبل مسیح، یعنی ہجرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 500 سال پہلے، حضرت بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال پہلے، اس وقت مصر کے بادشاہ ریان بن ولید تھے۔ ایک دن انہوں نے عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھتے ہیں کہ 7 موٹی گائیں، تازہ موٹی گائیں جنہیں 7 پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 خوشے ہرے بھرے ہیں، 7 سوکھے ہوئے ہیں۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بادشاہ کے کارندے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی جو تعبیر دی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آئندہ 7 سال تک موسم ٹھیک رہے گا، جس کے نتیجے میں لوگ خوب غلہ اگائیں گے۔ اس کے بعد 7 سال زبردست قحط پڑے گا، اور 7 موٹی تازی گائیں جو خواب میں نظر آئی ہیں، ان سے مراد 7 خوشحالی کے سال ہیں۔ جو 7 پتلی دبلی گائیں ہیں، ان سے مراد قحط سالی کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے خواب دیکھا، پھر یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی اور آخر میں اس کا کافی شافی حل بھی بتایا۔ وہ یہ کہ اسی طرح بتایا کہ بھئی آپ ایسے کرو، 7 سال جو خوشحالی کے ہوں گے اس میں جو غلہ ہوگا اس کو جمع رکھیں، اور 7 سال جو قحط کے ہوں گے اس میں یہ کام آئے گا۔ انہوں نے خواب کی، پھر تعبیر ہوئی اور پھر اس کی منصوبہ بندی کی۔ تو مصر اور اس کے جو بادشاہ ریان تھے، ان کے زبردست حکمت عملی سے اس علاقے پر قحط کا کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ دور دراز سے لوگ غلہ لے کر آنے لگے۔ ٹھیک ہے، جس طرح مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے خواب دیکھا، یوسف نے تعبیر بتائی، تو اسی طرح آج بھی جو شخص پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا اور پلاننگ کو سرین ماحول میں کرتا ہے، تو آپ دنیا بھر کے ویژنری کامیاب لوگوں کے سوانح حیات پڑھیں، آپ بیتیاں پڑھ لیں، معلوم ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو خطرات میں ڈال کر منصوبوں کی تکمیل کی۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، خیر القرون کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ویسے تو سارے صحابہ ہی ویژنری تھے، ٹھیک ہے، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جانے لگی تو ایک بڑی چٹان آ گئی۔ وہ چٹان اتنی سخت تھی کہ ٹوٹ نہیں رہی تھی اور کٹ نہیں رہی تھی،
بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کدال اپنے دستے مبارک میں پکڑی اور چٹان پر ماری، تو ایک دفعہ ماری تو شعلہ نکلا، آپ نے فرمایا فلاں ملک فتح ہو گیا۔ دوسری کدال ماری تو آپ نے کہا کہ فلاں علاقے کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئی۔ تیسری کدال ماری تو فرمایا کہ فلاں ملک۔ اس بات کو حدیث شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک معروف صحابی ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ خدائی کے دوران خست چٹان آ پڑی، جس کتال چٹان سخت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بہرحال یہ ایک ویژن تھا کہ پوری دنیا لہرائے گا، پورے اسلام میں دین کا ڈنکا بجے گا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس ویژن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ایک صحابی جن کا نام عقبہ بن نافع ہے، حضرت عقبہ بن نافع کے جب کونے کونے تک یہ پیغام پہنچایا، چنانچہ وہ چلتے گئے یہاں تک کہ مراکش پہنچ گئے۔ یہاں زمین ختم ہو گئی اور سمندر میں آ گیا، تو انہوں نے بحر اقیانوس میں اپنے گھوڑے کے دونوں قدم آگے ڈال کر کہا، اے اللہ، اے باری تعالیٰ، تیری زمین یہاں ختم ہو گئی ہے، آگے سمندر ہے، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیری اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور پھر وہ نکل کھڑے ہوئے اور یہ کر گزرے۔ اب میں آپ کو چند جدید دور کی ترقی یافتہ دور کی مثالیں دیتا ہوں۔ ایڈیسن کو دیکھیں، خواب دیکھا، اس کی تعبیر کے لیے 1000 تجربات کر ڈالے، بالآخر وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کو روشنی فراہم کر گیا۔ ٹھیک ہے، انسانوں کی آسانی اور بھلائی کے لیے ایک بڑا کام کر گیا۔ ٹھیک ہے، جو ویژنری شخص ہوتا ہے، اس کا ہر دن ہر ویژن کے قریب، اس کو اس کے ویژن کے قریب لے جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں لفظ نہ نہیں ہوتا، مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتے، چلتے جاتے ہیں۔ ایک ماضی قریب کی مثال دیکھیں، علامہ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے پاکستان کے قیام کا خواب دیکھا، اور پھر سوچا، کچھ ہی عرصے بعد مسلم لیگ کے قائدین نے کے سامنے یہ منصوبہ پیش کیا گیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ سندھ، فلاں بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بنگال کے فلاں فلاں علاقے ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، اس کا نام پاکستان ہو۔ مسلم لیگ کے سامنے یہ منصوبہ آیا، انہوں نے سوچا، انہوں نے غور و فکر کیا، اور پھر اس خواب کی تعمیر کے لیے وہ چل پڑے، یہاں تک کہ 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ خواب دیکھا، پلاننگ کی، وہ ملک بن گیا۔ اس خاکے میں رنگ بھرنے والے لوگوں نے انتھک محنت کی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ منزل کا حصول ہو گیا، پاکستان بن گیا۔ اب پاکستان بننا صرف ضروری نہیں تھا، ضروری تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہو، اس کے لیے کوششیں جاری ساری ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں، عبدالستار ایدھی کو آپ سب جانتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی نے چند سال پہلے ایک خواب دیکھا کہ کوئی آدمی اس وجہ سے نہ مرے کہ اس کو ایمبولینس نہیں ملی، اس کو سواری نہیں ملی، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ چنانچہ انہوں نے ایمبولینس کا آغاز کیا کراچی کے دوراجی علاقے سے، اور پھر ایک وقت آیا نہ صرف پاکستان کے تمام شہروں میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی انہوں نے ایمبولینس کی ایک قطار اور ایک وہ بنا دی۔ ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیکھیں، پیپسی کولا کے مالک کے خواب دیکھا کہ میں ایسا مشروب بناؤں گا جب کسی کو پیاس لگے وہ پانی کی جگہ پیپسی مانگے، تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، تو انہوں نے ایک ایسا مشروب بنایا کہ یہ سارا چیز وہ ہو گئی۔ اچھا، ابھی ٹائم ہوا ہے 10-15 منٹ، اور میری میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے۔ ابھی مجھے یہاں پر میری ایک میٹنگ ہے جو ارجنٹ میٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی عبداللہ سن رہے میری بات؟ بھائی جی عبداللہ، حضرت، جی حضرت، میں سن رہا تو ہوں آپ کی بات۔ ایسا ہے کہ میٹنگ کا ٹائم ہو گیا، میں دفتر پہنچ گیا ہوں۔ یا تو یہ کلاس کل ہم کسی وقت کر لیتے ہیں، یا کل کے گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ شروع پہلے کر دیتے ہیں، یا بعد میں ختم کر لیں گے۔ ابھی ارجنٹ میٹنگ آ گئی ہے ایک، تو آج اس کو یہیں ختم کرنا پڑے گا۔ جی حضرت، مناسب، جیسا آپ کہیں، جزاک اللہ۔
ٹھیک ہے. تو بھائی جو طلبہ و طالبات یہ سن رہے ہیں ان سے معذرت، ارجنٹ میٹنگ آ گئی ہے. السلام علیکم. اس کو کنٹینیو کریں گے کل. انشاءاللہ العزیز، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت معذرت بھائی آپ سے، وہ آپ کو انتظار. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں، میں پہلی دفعہ آ رہا ہوں.